بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، بہت سے افراد وہ ہیں جو اللہ رب العزت کے وجود کا سرے سے انکار کرتے ہیں۔ ان کے انکار کرنے کی وجہ خاص طور سے یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ناقص عقل کے ترازو میں ذات باری تعالیٰ کو تولنا چاہتے ہیں، اور جب ان کی عقل اس کے متحمل نہیں ہو پاتی تو پھر وہ اس کے وجود کا انکار کرنے لگ جاتے ہیں، منکر ہو جاتے ہیں اس کے۔ جبکہ اتنی بڑی کائنات میں جب ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں تو یہ کائنات یہ بتلاتی ہے کہ یہ کائنات اتنی بڑی خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی، بلکہ اس کو وجود دینے والا اور اس کو کوئی بنانے والا، اس کی کریشن کرنے والا کوئی نہ کوئی اس کا کریٹر ہوگا۔ تو ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات بغیر کسی بنانے والے کے، بغیر کسی کریٹر کے وجود میں آ جائے؟ یہ ناممکن بات ہے۔ یعنی کہ خدا کے نہ ہونے کی کوئی دلیل سمجھ میں نہیں آتی عقل میں، اور کوئی سائنٹیفک ریزن سمجھ میں نہیں آتا خدا کے نہ ہونے کا، لیکن خدا کے ہونے کا اور اس کائنات میں کسی کریٹر کے موجود ہونے کا سائنٹیفک ریزن ضرور سمجھ میں آتا ہے۔ اور یہی سب سے بڑا سائنٹیفک ریزن ہے کہ کوئی بھی کریشن کسی کریٹر کے بغیر نہیں پائی جا سکتی، کوئی بھی مخلوق کسی خالق کے بغیر نہیں پائی جا سکتی، کوئی بھی فعل کسی فاعل کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا۔ کریشن کین نیور فائنڈ وداؤٹ اینی کریٹر۔ کوئی بھی رچنا کسی رچنا کار کے بغیر نہیں پائی جا سکتی۔ یہ سمجھ لیں کہ ایک قاعدہ ہے۔ اب اس کائنات میں جو اللہ رب العزت کی سب سے بہترین تخلیق ہے اور سب سے بہترین اللہ کی جو مخلوق ہے انسان، اگر آپ اس انسان کو ہی دیکھیں تو یہ انسان کا وجود دنیا میں آنے کے لیے مرد و عورت کا محتاج ہے، یعنی اپنے ماں اور باپ کا محتاج ہے۔ ہر انسان، کوئی بھی انسان بغیر اپنے ماں اور باپ کے اس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک انسان یعنی ایک بچہ بھی دنیا میں نہیں آ سکتا جب تک کہ اس بچے کے ماں اور باپ نہ ہوں، یعنی مرد و عورت کا جب تک اختلاط نہ ہو کوئی نیا انسان جنم نہیں لے سکتا۔ تو جب ایک بچہ وجود نہیں پا سکتا تو اتنی بڑی کائنات کیسے بن سکتی ہے جب کہ اس کو بنانے والا کوئی نہ ہو؟ ایک بچے کا وجود نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ماں اور باپ نہ ہوں، تو اتنی بڑی کائنات کیسے ہو سکتی ہے جب کہ اس کا کوئی بنانے والا، اس کا کوئی رچناکار، اس کا کوئی کریٹر اور اس کائنات کا کوئی خالق نہ ہو؟ یہ تو ہوئی اس کائنات کے بننے کی بات کہ یہ کائنات بغیر کسی کریٹ کرنے والے کریٹر کے بن ہی نہیں سکتی۔ اتنی بڑی کریشن وجود میں آ ہی نہیں سکتی بغیر کسی کریٹر کے۔ یعنی اتنی بڑی کائنات اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو اتنی بڑی کائنات میں ضرور اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے۔ اتنی مخلوقات ہم دیکھتے ہیں تو ان مخلوقات کو پیدا کرنے والا اور ان کا خالق کوئی نہ کوئی ہے۔ ان تمام کریشنز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کا کریٹر یقیناً کوئی نہ کوئی ہے۔ یہ تو ہو گئی بننے کی بات۔ اب جب کوئی چیز بنا دی جاتی ہے تو پھر اس چیز کو چلنے کے لیے کسی چلانے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ چھوٹی سے چھوٹی کسی چیز کی مثال لے لیں، ایک بائک کی مثال آپ لیں کہ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ ایک بائک خود سے نہیں چل سکتی، رائڈر کی ضرورت ہے۔ بس اور کار خود سے نہیں چل سکتی، ڈرائیور کی ضرورت ہے۔ پلین خود سے ہوا میں پرواز نہیں کر سکتا، ٹرین خود سے پٹری پر نہیں دوڑ سکتی، بلکہ پائلٹ کی ضرورت ہے۔ تو جب اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں خود سے نہیں چل سکتی تو یہ اتنی بڑی کائنات کا نظام کیسے خود سے چل رہا ہے اگر کوئی اس کائنات کا نظام چلانے والا نہیں ہے؟
ان چھوٹی چھوٹی مثالوں سے اگر اللہ رب العزت نے عقل دی ہے تو یہ بات صاف سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب ایک کار نہیں چل سکتی بغیر ڈرائیور کے، ایک بائک نہیں چل سکتی بغیر رائڈر کے، اور ایک پلین نہیں اڑ سکتا بغیر پائلٹ کے، تو اتنی بڑی کائنات بھی نہیں چل سکتی بغیر کسی چلانے والے کے۔ وقت پر سورج کا نکلنا اور ڈوبنا، دن کا آنا رات کا جانا، وقت وقت پر موسموں کا بدلنا، اور یہ کام اپنے اپنے ٹھیک وقتوں پر ہونا۔ کون ہے جس نے اس سسٹم کو سیٹ کیا ہوا ہے؟ یقیناً کسی نہ کسی کے دست قدرت میں یہ نظام ہے اور وہی اس نظام کو چلا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی انجام نہ دے اور کام ہو جائے۔ جب کوئی کام ہوگا، یعنی کوئی کسی فعل کا جب صدور ہوگا تو کوئی نہ کوئی اس کا فاعل ہوگا۔ جب کوئی کام ہوگا تو اس کام کو کرنے والا کوئی ہوگا۔ تو اس کائنات کا جو نظام چل رہا ہے، یہ ممکن نہیں کہ اس کائنات کا نظام چلانے والا کوئی نہ ہو اور اس کائنات کا نظام چل رہا ہو۔ تو جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ایک بائک بھی بغیر رائڈر کے نہیں چل سکتی، ایک کار بھی بغیر ڈرائیور کے نہیں چل سکتی، ایک پلین اور ایک ٹرین بغیر کسی پائلٹ کے نہیں چل سکتے، تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب یہ محتاج ہیں، خود سے نہیں چل سکتی، ان کو چلانے والا کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے، تو یہ کائنات بھی خود بخود نہیں چل رہی، بلکہ اس کائنات کو چلانے والا بھی کوئی نہ کوئی ہے، اور جو اس کائنات کو چلا رہا ہے وہی اس کائنات کو بنانے والا بھی ہے، کیونکہ بنانے والا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کو کیسے چلانا ہے، اور جو بنانے والا ہے اس کائنات کو وہی اس کائنات کو چلانے والا ہے۔ یعنی یہ کائنات اس کائنات کا خالق بھی ہے اور اس کائنات کا مالک بھی ہے، اس کائنات کا کوئی نہ کوئی کریٹر بھی ہے اور اس کائنات کا کوئی نہ کوئی ماسٹر بھی ہے۔ بغیر چلانے والے کے یہ کائنات چل نہیں سکتی اور بغیر بنانے والے کے یہ کائنات خود سے بن نہیں سکتی۔ کل کو زمانہ ترقی کر جائے تو کوئی ہو سکتا ہے یہ کہنے لگ جائے کہ پلین کو اڑانے کے لیے یا ٹرین کو چلانے کے لیے یا کار کو ڈرائیو کرنے کے لیے کسی ڈرائیور کی ضرورت نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آج انسان ان کاموں کو انجام دے رہے ہیں، کل کو زمانہ اور ترقی کر جائے، یہ کام روبوٹ کرنے لگ جائیں یا یہ کام مشینوں کے ذریعے سے کوئی ایسی سیٹنگ کر دی جائے کہ خود بخود یہ کام انجام ہو جائیں، لیکن آپ یہ جان لیں کہ وہ اس وقت بھی وہ کام کوئی نہ کوئی کر رہا ہوگا۔ آج انسان کر رہا ہے، آج انسان فاعل ہے، آج انسان کرنے والا ہے، آج انسان پلین اڑانے والا، ٹرین چلانے والا اور کاریں چلانے والا ہے، آج انسان ان کاموں کو انجام دے رہا ہے۔ کل کو یہ کام ہوگا تو زیادہ ترقی ہوگی تو روبوٹ کرنے لگے گا یا مشینیں کرنے لگیں گی، لیکن سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ضرور کرے گا، بغیر کیے نہیں ہوگا، کوئی نہ کوئی کرنے والا ضرور ہوگا۔ تو یہ کائنات بھی جب اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں خود سے نہیں چل سکتی تو یہ کائنات بھی خود سے نہیں چل سکتی، اس کائنات کا نظام خود سے نہیں چل سکتا۔ اس کائنات کا نظام چلانے والی جو ذات ہے اس نے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت کا پابند کیا ہوا ہے کہ سورج وقت پر نکلتا ہے، وقت پر غروب ہوتا ہے، اور وقت وقت پر موسم بدلتے ہیں، اور ٹائم سے دن اور رات آتے اور جاتے ہیں، اور مہینوں میں کچھ چاند والی راتیں ہوتی ہیں، کچھ اندھیری راتیں ہوتی ہیں۔ اس طرح سے پورا نظام جو یہ کائنات میں چل رہا ہے یہ چلانے والی کوئی نہ کوئی ذات ہے۔ اب سب سے زیادہ اس ذات کا انکار اس لیے کیا جاتا ہے اور کریٹر کا انکار لوگ اس لیے کر بیٹھتے ہیں کیونکہ وہ ذات جو ہے وہ لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ جب لوگ دیکھتے نہیں ہیں اس ذات کو تو نہ دیکھنے کی وجہ سے اس کا عام طور پر انکار کر بیٹھتے ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کا نظر نہ آنا، دکھائی نہ دینا، کیا یہ اس کے نہ ہونے کی دلیل ہے؟ جیسا کہ لوگ انکار کرتے ہیں، ملحدین انکار کرتے ہیں، اور ایتھیسٹ لوگ جو انکار کرتے ہیں کہ نہیں، کوئی گاڈ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے اس کائنات کا، یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے اور خود بخود چل رہی ہے۔ تو چونکہ انہیں وجود باری تعالیٰ دکھائی نہیں دیتا اور نظر نہیں آتا، اس وجہ سے وہ انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ کیا کسی کے وجود کا دکھائی نہ دینا یا نظر نہ آنا
یہ اس کے نہ ہونے کی دلیل ہرگز نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مثال سے چونکہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ کھانے میں نمک ہوتا ہے اور وہ دکھائی نہیں دیتا، یعنی نمک کا اپنا وجود ہے، لیکن جب وہ پانی میں ڈال دیا جائے تو وہ پانی میں جانے کے بعد پھر اس کا وجود نظر نہیں آتا، یعنی وہ پانی میں موجود ضرور ہوتا ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا۔ آپ شکر کی مثال لے لیں، شکر کا وجود ہے لیکن جب اسے پانی میں ڈال دیا جائے تو وہ بھی پانی میں جانے کے بعد، پانی میں موجود ہونے کے بعد اس کا وجود ہمیں دکھائی نہیں دیتا، نظر نہیں آتا۔ تو کیا کوئی عقل مند انسان یہ کہہ سکتا ہے ایک گلاس پانی میں اگر نمک ڈالا جائے یا شکر ڈالا جائے، اتنا ڈالا جائے کہ اس کا ٹیسٹ میٹھا ہونا یا نمکین ہونا وہ واضح ہو جائے، تو ایک گلاس پانی میں نمک یا شکر ڈالنے کے بعد کوئی بھی عقل مند انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں نمک نہیں ہے یا اس میں شکر نہیں ہے۔ ہر وہ عقل مند انسان جس کے پاس تھوڑی سی بھی عقل ہے، تھوڑا سا بھی سینس ہے، کہ جب اسے اس ایک گلاس پانی میں نمک یا شکر ڈال کر کے دیا جائے گا تو وہ جیسے ہی اسے چکھے گا اور اس کا ذائقہ محسوس کرے گا تو وہ اس کے وجود کا اقرار کرے گا، یعنی نمک اور شکر اسے نظر ضرور نہیں آئیں گے لیکن وہ یہ کہے گا کہ بھلے دکھائی نہیں دے رہا لیکن اس پانی میں نمک ہے، موجود ہے، اس پانی میں شکر موجود ہے۔ اسی طرح سے اور مثالیں آپ دیکھیں، کسی کا وجود اگر نظر نہ آ رہا ہو، یہ تو ہمارے آنکھوں کی کمی ہے کہ ہم دیکھ نہیں سکتے، یا اس دنیا میں اس بنانے والے نے قاعدہ ایسا رکھا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی اسے نہیں دیکھ سکتا، تو یہ اس کے وجود کے نہ ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی۔ آپ ایک مثال دیکھیں، عدالت میں جج جو فیصلہ کرتا ہے کورٹ میں، وہ اس بنیاد پر نہیں کرتا ہے کہ اس نے جرم ہوتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے، بلکہ کورٹ میں جو جج فیصلہ کرتا ہے وہ گواہوں کی بنیاد پر کرتا ہے۔ اب اگر یہی قاعدہ ہر جگہ لے لیا جائے کہ جو نظر نہیں آتا گویا کہ وہ موجود نہیں ہے، اگر اللہ نہیں دکھائی دے رہا ہے تو اگر یہ دلیل لی جائے کہ نہیں اللہ ہے ہی نہیں کائنات میں، اگر خدا نظر نہیں آتا، کریٹر نظر نہیں آتا اور گاڈ نظر نہیں آتا، تو اگر یہ دلیل لوگوں کی مان لی جائے کہ جو نظر نہیں آتا، اگر یہ قاعدہ بنا لیا جائے کہ اس کا وجود بھی نہیں ہے، تب تو پھر جو جج ہوتا ہے اس نے جرم ہوتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہوتا، پھر اس کو بھی پلہ جھاڑ لینا چاہیے کہ نہیں چونکہ میں نے دیکھا نہیں اس لیے میں نہیں مانوں گا۔ لیکن نہیں، آپ جانتے ہیں کہ گواہوں کی بنیاد پر وہ جج فیصلہ کرتا ہے، جب اس کے سامنے چند افراد گواہی دے دیتے ہیں تو جو افراد گواہی دیتے ہیں ان گواہوں کی بنیاد پر جج فیصلہ کر دیتا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ دیکھنا ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو چیز ہو وہ نظر آئے، اور اگر یہی قاعدہ بنا لیا جائے تو پھر کسی بھی عدالت میں جب تک جج اپنے آنکھوں سے جرم ہوتا ہوا یا ظلم ہوتا ہوا نہ دیکھ لے تب تک تو پھر وہ فیصلہ کرنے کے قابل ہی نہیں ہوگا۔ اگر یہ قاعدہ بنا لیا جائے کہ جو نظر نہیں آتا وہ اس چیز کا وجود ہی نہیں ہوا، تب تو پھر اس جرم کا وجود نہیں پایا جائے گا، مجرم کے وجود کا انکار کرنا پڑے گا۔ جج کو یہ کہنا چاہیے کہ میں نے دیکھا نہیں جرم کرتے ہوئے اس لیے میں نہیں مانتا کہ یہ جرم کیا گیا ہے۔ تو یہ بات سرے سے قابل قبول ہی نہیں ہے اور یہ قاعدہ درست ہی نہیں ہے اگر کسی نے بنایا ہے کہ جو دکھائی نہ دے تو پھر اس کے وجود کا انکار کر دیا جائے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ دنیا بھر کی تمام عدالتیں وہ گواہوں کی بنیاد پر اور گواہوں کے بیس پر فیصلہ کرتی ہیں، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جہاں گواہ گواہی دے دیں وہاں تو لوگ مان جاتے ہیں، اور کتنی بڑی بدبختی اور کم بختی کی بات ہوگی کہ 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء اکرام نے جس خالق کے ہونے کی گواہی دی اور جس کے ایک ہونے کی گواہی دی، تو عام انسان جن کی کوئی حیثیت نہیں انبیاء کے مقابلے میں، وہ ایک نبی نہیں 1.25 لاکھ سے کچھ کم یا کچھ زیادہ انبیاء اکرام آ کر کے یہ گواہی دیں کہ خالق ہے اور ایک ہی خالق ہے، مالک ہے اور ایک ہی مالک ہے، کریٹر ہے اس کائنات کا اور وہ کریٹر ایک ہی کریٹر ہے، ایک ہی اللہ ہے۔ اس کے باوجود یہ انسان کی بدبختی ہوگی کہ 1.25 لاکھ انبیاء اکرام کی گواہی کو مسترد کر دے
اور کورٹ میں عام آدمی، چند آدمی، 2 افراد بھی گواہی دیں تو ان کی گواہی کو مان لیا جائے۔ یہ کتنا بڑا ستم ہوگا کہ تمام انبیاء کی گواہیوں کو مسترد کر دیا جائے۔ یہ سچ بات ہے کہ جج وہاں تک نہیں پہنچا ہے اور اس نے نہیں دیکھا ہے کہ کیا واقعہ ہوا ہے، لیکن جب گواہوں نے گواہی دی تو اس نے مان لیا اور اسی بنیاد پر فیصلہ کر دیا۔ تو جب ان گواہوں کی گواہی مقبول ہو سکتی ہے تو یہ 1.25 لاکھ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کے ایک ہونے کی گواہی دی، جس کے ہونے کی اور تنہا اور یکتا ہونے کی گواہی دی۔ اب ان انبیاء اکرام کی گواہیوں کا انکار کرنا سوائے اپنی بدبختی کے اور کچھ نہیں ہے۔ ایک مثال اور دیکھ لیں، کوئی راستہ ہو اور راستے پر قدموں کے نشانات ہوں، تو قدموں کے نشانات کو دیکھ کر کے انسانی عقل یہ فیصلہ کر لے گی کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے۔ یعنی راستے پر اگر قدموں کے نشان پائے جائیں تو انسان یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہاں سے کوئی گزرنے والا گزرا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ جس عقل میں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے قدموں کے نشانوں کو دیکھ کر کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے، اس عقل میں یہ بات اتنی بڑی کائنات دیکھ کر کے کیوں نہیں آتی کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی، اس کائنات کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے، اور جو اس کائنات کو بنانے والا ہے وہی اس کائنات کا مالک ہے، جو خالق ہے وہی مالک ہے۔ تو اس مالک کو چھوڑ کر کے یا اس کا انکار کر کے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا بھلا ہو جائے گا تو اس کا کبھی بھی بھلا نہیں ہو سکتا۔ جو اپنے بنانے والے کا انکار کرے، جو اپنے خالق کو نہ مانے اور جو اپنے مالک کی بات نہ مانے، تو ایسا بندہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا، ایسا بندہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ چند مثالیں اور یہ دیکھ لیں کہ وہ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن ان کا وجود ہے، اور دنیا کے تمام لوگ ان کے وجود کے قائل بھی ہیں اور ان کے وجود کو مانا بھی جاتا ہے۔ ایک مثال دیکھیں، ہمیں سردی لگتی ہے لیکن سردی کا وجود جو ہے ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن ہم مانتے ہیں کہ سردی ہے جب ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جب گرمی لگتی ہے تو گرمی کا اپنا وجود ہے، گرمی ہمیں دکھائی نہیں دیتی لیکن ہم اس کے وجود کا اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ گرمی ہے اور گرمی لگ رہی ہے۔ تو گرمی نظر نہیں آتی لیکن اس کے وجود کو مانتے ہیں، سردی نظر نہیں آتی لیکن اس کے وجود کو مانتے ہیں۔ بجلی کی تاروں میں دوڑنے والا کرنٹ، کسی نے اس کے وجود کو دیکھا نہیں ہے لیکن ہر کوئی اس کے وجود کا اقرار کرتا ہے، مانتا ہے کہ کرنٹ ہے جب لگ جاتا ہے۔ تو جس طرح سے سردی دکھائی نہیں دیتی لیکن اس کے وجود کو مانا جاتا ہے، گرمی دکھائی نہیں دیتی لیکن اس کے وجود کو مانا جاتا ہے، اور کرنٹ نظر نہیں آتا لیکن اس کے وجود کو مانا جاتا ہے، اور وہ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو ان کے وجود کا انکار کرے۔ گرمی اور سردی کو مان رہے ہیں، کرنٹ کے وجود کو مان رہے ہیں، اور جو اس کے کرنٹ کے وجود کو نہ مانے تو پھر جس تار میں یہ 11,000 22,000 اور 24,000 وولٹ کا کرنٹ دوڑ رہا ہو، جو کرنٹ کے وجود کو بغیر دیکھے ہوئے نہ ماننے کا قائل ہو، جس طرح سے اللہ کو بغیر دیکھے ہوئے جو لوگ ماننے کے قائل نہیں ہیں، انہیں یہ چاہیے کہ وہ گرمی کا بھی انکار کریں کہ گرمی چونکہ نظر نہیں آتی تو گرمی کا کوئی وجود نہیں، سردی چونکہ نظر نہیں آتی تو سردی کا کوئی وجود نہیں، اور کرنٹ چونکہ نظر نہیں آتا تو کرنٹ کا کوئی وجود نہیں، اور پھر وہ اس تار پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھیں، وہ کرنٹ خود اپنا وجود منوا لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے، آپ اپنی عقل کے بارے میں دیکھیں کہ آپ کے پاس عقل ہے لیکن عقل کسی کو نظر نہیں آتی۔ ہر آدمی کے پاس سینس ہے لیکن سینس دکھائی نہیں دیتا۔ وہ لوگ جو اپنے عقل کے ترازو میں اپنے بنانے والے کو تولنا چاہتے ہیں، معاذ اللہ اپنے خالق کو اور اپنے رب کو اپنی عقل کے ترازو میں تولنا چاہتے ہیں، ان سے یہ کہا جائے کہ چونکہ تم خدا کو اس لیے نہیں مانتے چونکہ وہ نظر نہیں آتا، تو جو نظر نہیں آتا اگر وہ اس کا وجود نہیں ہے تو تمہیں تمہاری عقل بھی تو نظر نہیں آتی، تمہارا اپنا سینس بھی تو تمہیں نظر نہیں آتا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ تم بے عقل ہو، تم سینس لیس ہو؟ تو وہ نہیں مانیں گے۔ اپنی عقل ساری زندگی کسی کو نظر نہیں آئے گی، اپنا سینس ساری زندگی کسی کو دکھائی نہیں دے گا اس کا وجود، لیکن اس کے باوجود اسے مانا جاتا ہے۔
تو آپ کے پاس اپنی جو بدھی ہے وہ دکھائی نہیں دیتی، لیکن پھر بھی آپ اپنے آپ کو بدھیمان مانتے ہیں، عقل والا مانتے ہیں، ہوشیار مانتے ہیں. آپ کی ہوشیاری آپ کو دکھائی نہیں دیتی. اس کائنات میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن آپ کو ماننا پڑتا ہے، اور اس کا وجود حقیقتاً ہوتا بھی ہے. یعنی یہ کوئی قاعدہ بن ہی نہیں سکتا کہ جو چیز نظر نہیں آتی، جو چیز دکھائی نہیں دیتی، اس کا وجود نہیں ہے. اگر اس کا وجود نہیں ہے تو پھر آپ کو گرمی کے وجود کا انکار کرنا پڑے گا، سردی کے وجود کا انکار کرنا پڑے گا، کرنٹ کے وجود کا انکار کرنا پڑے گا، اور خود اپنی عقل سے ہاتھ دھونا پڑے گا اور یہ کہنا پڑے گا کہ میرے پاس عقل بھی نہیں ہے، کیونکہ عقل بھی نظر نہیں آتی، سینس بھی نظر نہیں آتا. تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ میں سینس لیس انسان ہوں. بدھی بھی نظر نہیں آتی تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ بدھیہین ہیں. جب آپ کو اپنی عقل نظر نہیں آتی اس کے باوجود آپ مانتے ہیں کہ میں عقل مند ہوں، اپنا سینس نظر نہیں آتا اس کے باوجود مانتے ہیں کہ نہیں میرے پاس سینس ہے، اپنی بدھی نظر نہیں آتی پھر بھی آپ مانتے ہیں کہ میں بدھیمان ہوں. تو پھر اپنی اس عقل کا، اپنے اس سینس کا اور اپنے اس ناقص بدھی کا استعمال ذات باری تعالیٰ کو اپنے اس عقل کے ترازو میں تولنے کے لیے نہ لگائیں، بلکہ یہ مان لیں کہ یہ بدھی بھی آپ کی اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے، کسی نے اسے بنایا ہے، اور جس نے اسے بنایا ہے وہی اس کا خالق ہے. تو اس کو اپنی عقل کے ترازو میں تولے بغیر ہی اس کے وجود کو مان لیں. اسی میں آپ کی بھلائی ہے، اس لیے کہ وہ بنانے والا ایسا قادر ہے اور وہ ایسا خالق ہے کہ اس نے آپ کو پوچھ کر کے بھی نہیں بنایا ہے. جب آپ کو بنایا تب بھی آپ سے نہیں پوچھا ہے، اور جب آپ کو اس دنیا سے لے جائے گا اور موت عطا فرمائے گا تب بھی آپ کی مرضی کے بغیر آپ کو لے جائے گا. آپ اتنے مجبور اور اتنے محتاج ہیں، اس کے باوجود اس بارگاہ میں سوء ادب کے مرتکب نہ ہوں اور اپنی عقل کا استعمال اس ذات باری تعالیٰ کو سمجھنے میں کرنے کے بجائے جو احکامات اس نے دیے ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے اپنی عقل کو لگائیں، اور جس نے پیدا کیا ہے اس کی مرضی اور اس کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے میں اس کی دی ہوئی صلاحیتوں کا استعمال کریں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی ذات پر مکمل ایمان جس طرح سے رکھنے کا حق ہے اس طرح سے ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کے ساتھ زندگی گزار کر ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین. وما توفیق الا باللہ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.